اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی 3 آیتیں 155 156 اور 157 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میرا ٹاپک ہے ایمان اور آزمائش۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے اللہ سے اسلام مانگا، لیکن اللہ نے اسلام نہیں دیا۔ اپنی بیوی کے لیے مانگا، نہیں دیا۔ لوط علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی کے لیے اسلام مانگا، نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ابا کے لیے بڑی کوشش کی، توفیق نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی کوشش کی، توفیق نہیں ملی۔ ہم اور آپ ایسے ہیں کہ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو مسلمان بنا دیا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی بتا دے کہ یہ میں نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ تو مجھے مسلمان بنا دے۔ کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیاوی زندگی چند روزہ ہے، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال، اس کے بعد جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی ہم 100 سال کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ بالکل ویسے ہی سمندر دیکھتے ہیں، سمندر میں انگلی ڈالیے تو انگلی میں کتنا پانی آئے گا؟ تو انگلی میں جتنا پانی آتا ہے تو انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہے وہ دنیا ہے اور پورا سمندر آخرت ہے۔ ہم اور آپ یہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، بس اتنے ہی کے لیے دن رات کر رہے ہیں، اتنے ہی کے لیے۔ اور بہت جلدی ہم اور آپ گھبرا جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا، ہم اور آپ جس دور میں زندہ ہیں اور جی رہے ہیں اور مسلمان ہیں، سب سے بہترین دور ہے۔ اے سی میں تو ہے نا الحمدللہ، روٹی اور بوٹی کھا رہے ہیں نا الحمدللہ، 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم کھا رہے ہیں الحمدللہ، بہترین گدے پر سو رہے ہیں الحمدللہ، لیکن الحمدللہ نہیں کہتے۔ صحابہ کرام کو کون سا گدا نصیب تھا؟
صحابہ کرام کو کون سی ایسی نصیب تھی؟ صحابہ کرام اور روٹی اور بوٹی کیا ملتی تھی یہ بتائیں؟ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے ہیں، ابو طالب کی گھاٹی میں پتے کھائے ہیں۔ پتے کھائیں گے ہم اور آپ؟ چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے چمڑے کو چابے ہیں، ہم اور آپ چابیں گے؟ ہماری اور آپ کی حالت، شادی بیاہ میں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک صاحب ہے، اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، صرف اور صرف 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے۔ اور امام صاحب ان کے یہاں جو امامت کرتے تھے بیمار پڑ گئے تو 5,000 تنخواہ کاٹ لی ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب کی ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ پھر بھی ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، بڑے اچھے ہیں بھائی، ہم اور آپ ناشکرے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، بڑے ناشکرے ہیں، بڑے ناشکرے ہیں اور بڑے بے صبرے ہیں۔ صحابہ جیسی آزمائش اگر ہمارے اور آپ کے اوپر آ جائے تو ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، برداشت کر ہی نہیں پائیں گے۔ اس لیے اللہ نے اس دور میں ہم کو نہیں پیدا کیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا اس دور میں میں ہوتا تو یہ کر دیتا تو وہ کر دیتا۔ جس دور میں ہے اس دور میں آپ اپنے اسلام کو بچا کے رکھیے۔ سب سے بڑا کام یہی ہے، دین بچ جائے، جان بچے نہ بچے، کیونکہ جان آج نہ کل آنی جانی ہے، لیکن ایمان بچنا ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھ لیا، اب جتنی بھی تکلیف آئے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اب غور کریں، شروع زمانے سے چلا رہا ہے، جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کی آزمائش ہوئی ہے، ان کو آزمایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں۔ اب آپ بتائیے، فرعون جس سے پوری دنیا کانپتی تھی، اللہ کا کتنا پیارا انداز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون سے کہا کہ جب آپ دونوں ان کے دربار میں جائیں تو نرم گفتگو کیجیے گا۔ آپ بتائیے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کہا، بڑا رب کہا، میرے رب کی رحمت ایسی ہے کہ اس سے بھی بات کرنے کے لیے بولتا ہے پیارے انداز سے بات کرنا، تو ہم اور آپ تو اللہ کے ماننے والے، تو ہمارے اوپر کتنے اللہ کی رحمت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، حالات کیا ہے؟ جادوگر سب جمع ہیں، اور جادوگروں نے کہا اگر ہم جیت جائے تو کیا ہوگا؟ کام ملے گا، انعام۔ اگر آپ لوگ جیت گئے تو ہمارے کیبنٹ منتری بن جائیں گے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، فیصلے ہو جائے تو جگہ مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بولنے کی کیا ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ لوگ جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا، ہماری کیبنٹ میں آ جاؤ گے۔ اچھا، مقربین نیک لوگوں میں سے، ہمارے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ لوگ دکھاؤ، اور لوگوں نے دکھایا، جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ بن کے، اژدہا بن کے سب کو نگل گئی۔ جتنے جادوگر تھے اس سے پہلے مال کی لالچ میں تھے اور عہدے کی لالچ میں تھے کہ کیبنٹ میں کچھ ملے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب دکھایا تو وہ لوگ سب سمجھ گئے کہ نا یہ جادوگری نہیں ہے، اور سجدے میں گر گیا اور کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا ہے۔ اب آگے دیکھیے واقعہ، فرعون نے کیا کہا؟ اچھا، تمہارے بڑے نے تم پر جادو کر دیا ہے، یعنی موسیٰ نے، تم تمام جادوگروں کے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر اور سولی پر لٹکا دوں گا، یعنی کاٹوں گا وہ تو الگ ہے، ہاتھ پیر کاٹ کے سولی پر بھی لٹکا دوں گا۔ تسلی نہیں ملتی۔ انگریزوں نے جو آتنائیں دی ہے، تکلیفیں دی ہے، قبر کو بھی تکلیف دی ہے، بولے کہ اس کی خبر کو بھی دیکھو کہیں یہ نہ ہو جائے، اس کو تکلیف دینا ہے۔ تو فرعون اور ہر زمانے کے فرعون رہے، اور فرعون کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ عہدے کا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ، طاقت کا گھمنڈ، حکومت کا گھمنڈ لے ڈوبا ہے۔ اچھا، ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو گے؟ آپ دیکھ لیجیے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 170 171 172 پڑھیے بیچ میں۔ قالوا لن نصرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ فرعون سن لیجئے، اب دیکھیے اس سے پہلے عہدہ بھی ملنے والا تھا
اور انعام بھی ملنے والا تھا، کیبنٹ میں بھی جگہ ملنے والی تھی، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ طاقت پیدا ہو گئی کہ وقت کے فرعون کو یہ بولنا ہے، فرعون تم کو جو کرنا ہے کر لو، دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہارا کچھ بس نہیں چلے گا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں اپنے رب پر، تم کو جو کرنا ہے کر لو۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اور وہی دعا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام کی حالت میں کر۔ یہ دعا سب سے بہترین دعا۔ آج حالات اگر آپ کو لگتے ہیں کہ پریشانی والے ہیں تو یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دعا میں وہ تاثیر ہے کہ انہونی چیز ہونی ہو جائے۔ میرے بھائی آزمائش تو ہونے والی ہے، نیک لوگوں کی آزمائش تو ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی آزمائش تو ہے، صحابہ کرام کی آزمائش، ان کو کتنا ستایا گیا ہے، یہ تو شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نہ کبھی اسلام تھکا ہے نہ رکا ہے، نہ کسی کے بدنام ہونے سے بدنام ہوا ہے، بلکہ جہاں بھی بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے نئے لوگ پیدا ہو گئے اس کے سفر میں۔ بس ہم اور آپ صحیح رہیں، صبر، ہر چیز میں صبر۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر؟ جب تک چلے نہ جائیں قبر، صرف آپ صبر کیجئے، وقت سب کو بتا دیتا ہے کیا کرنا نہیں کرنا، زیادہ دن تک ظلم نہیں چلتا ہے، پتہ ہے نا؟ تو میرے بھائی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اور آپ پریشان ہیں، صبر کیجئے، حالات ہیں، بدلی ہو جائے گی۔ ایمان والوں کی آزمائش، آئیے چلتے ہیں سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 150۔ بلال حبشی کو جانتے ہیں؟ کالے کلوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مطلب آج آزان تو ہو رہی ہے لیکن بلال کی جو آزان ہوتی تھی بغیر مائک والی آزان سے بھی پوری مسجد فجر میں پیک ہو جاتی تھی۔ آج مائک پر بھی آزان ہو رہی ہے فجر میں، لیکن کتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں؟ امام صاحب یا خادم صاحب۔ تو کیا مائک پر آزان دینی چاہیے؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ ہمارے اور آپ کے حالات رمضان میں ماشاءاللہ 1 مہینہ فل 11 مہینہ گل۔ افسوس آزاد ہوگا شیطان، مسجدیں ہوں گی ویران، الماری میں بند ہوں گے قرآن، گناہوں میں ڈوبے گا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو رہا ہے ماہ رمضان۔ آزاد ہو گیا شیطان، مسجدیں ہو گئیں ویران، الماری میں بند ہو گئے قرآن، گناہوں میں ڈوب گیا مسلمان، کیونکہ رخصت ہو گیا ماہ رمضان۔ صرف 1 مہینہ اللہ کا نہیں ہے، 12 مہینے بھی اللہ کے ہیں۔ قرآن کی تلاوت باقی ہے، تہجد اور قیام اللیل باقی ہے۔ اب مومن تو بنیا ہے، جانتے ہیں مومن کو؟ بنیا بولتا ہوں میں سمپل اردو میں سمجھانے کے لیے۔ آپ بنیا کی دکان میں جائیے، ادھار لیجیے، کتنے کا ہوا بھائی؟ تو 510 روپے کا۔ تو 500 روپیہ ادھاری، 10 روپیہ ابھی دے دیجیے۔ کاہے؟ 500 بھولے گا نہیں، 10 روپیہ بھول جائے گا۔ وہی حالت مومن کی ہے۔ رمضان کا مہینہ 500، بقیہ روزے کا مہینہ تو ہے، وہ 10-10 20-20 40-40 جمع کرے گا، نیکیاں جمع کرتا جائے گا۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، جتنی تعداد ہماری جمعہ میں ہے، فجر میں اگر ہو جائے تو ہم مالدار بھی ہو جائیں اور دنیا کی حکومت بھی اللہ ہم کو دے دے، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ معلوم ہے آپ کو فلسطین میں اسرائیل کا کیا کہنا ہے؟ جس دن فلسطینی فجر کے نمازی ہو جائیں گے ہماری حکومت چلی جائے گی، بس صرف وہ نمازی بن جائیں، ہوگا نہیں۔ ہم نے ہلکے میں لے لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے نماز پڑھنے لگتے، ہم اور آپ جب گھبرا جاتے تو نمازیں کو چھوڑ دیتے۔ پہلی قربانی نماز کی، ہاسپٹل میں گئے نماز چھوڑ دیے، ہاسپٹل میں گئے نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی۔ حدیث کے اندر کیا آیا؟ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 13-19، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبرا جاتے نماز پڑھنے لگتے۔ آج ہم نے اور آپ نے نماز کو مولویوں کے لیے خاص کر دیا ہے، مولوی صاحب نماز پڑھیں گے اور ہم مسلمان کیا کریں گے؟ ٹنڈیلی کریں گے، نیتا گیری کریں گے۔ قرآن کون پڑھیں گے؟ مولوی صاحب۔
दाढ़ी कौन रखे? मौलवी साहब ठेका लिए हो क्या? मौलवी साहब जनाजा डॉक्टर साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे, इंजीनियर साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे, मास्टर साहब काहे नहीं पढ़ाएंगे, मौलवी साहब काहे पढ़ाएंगे? जो सवाल मौलवी साहब से होगा कब्र में, वही सवाल डॉक्टर साहब से भी होगा। मर रब्बुक, तेरा रब कौन है? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? मा हाज़ा रजुलुल लज़ी बुइसा सफीकुम, क्या ख्याल है उसके बारे में जो भेजे गए थे? तो हमने और आपने तो मान दिया है। अल्लाह का शुक्र है 5% मदरसे में जा रहे हैं, सिर्फ 5%। 95% स्कूल में जा रहे हैं हमारा। 5% अगर मदरसे में ना जाए तो खुतबा देने के लिए कौन खड़ा होगा? डॉक्टर साहब काहे नहीं खड़े हुए? इंजीनियर साहब काहे नहीं खड़े हुए? मास्टर साहब काहे नहीं खड़े हुए? 5%। उसकी वजह से हमारी मस्जिदें आबाद है। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब। बबुआ पैदा होगा तो कान में अजान कौन देगा? मौलवी साहब। निकाह कौन पढ़ाएंगे? मौलवी साहब। यह अलग बात है कि लाखों करोड़ों खर्च किया और 500 रुपया मौलवी साहब को कजियाना या निकाह पढ़ाने का देंगे तो पूछेंगे लेना हलाल है कि हराम है? मौलवी साहब, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। इन मौलवियों की वजह से हम और आप नाम के कम से कम मुसलमान हैं। ये 5% है बस। 95% कहाँ है? प्रधानमंत्री जी का नारा है, हम चाहते हैं कि मदरसे में एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर रहे। हम और आप भी खुश हो जाते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, हम भी खुश हैं। वही 5% के लिए प्रधानमंत्री जी बड़े फिक्रमंद हैं, लेकिन 95% जो मुस्लिम बच्चे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हम उलमा फिक्रमंद हैं कि उनके एक हाथ में कंप्यूटर तो है, दूसरे हाथ में कुरान कब आएगा? जितने मुस्लिम बच्चे हैं सबको स्कूल में कहा जाए तुम अपना कुरान पढ़ो। हम सरकार से आग्रह करते हैं ये कानून लाए। 95 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मालदारों के बच्चे। कोई मालदार का बच्चा बता दे कि मदरसे में पढ़ रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत 50 साल के लिए हो रही है, 60 साल के लिए हो रही है, 70 साल के लिए हो रही है, 80 साल के लिए हो रही है, 100 साल के लिए हो रही है। ये जितनी डिग्रियां हैं नोट छापने के लिए। एक बात कह दूं, बुरा ना मानिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर डकैत हैं, डकैत। जब तक पैसा नहीं उस वक्त तक ऑपरेशन नहीं। डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं का? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं का? नहीं। मौलवी साहब फ्री में फतवा देते हैं का? हमारे और आपकी हालत तो ऐसी रहेगी जैसी चल रही है। इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, सब परेशानी खत्म हो जाएगी। एक बच्चा अपना इस्लाम के लिए लगाइए। जो हमारा 3rd क्लास बच्चा होता है उसको भेजते मदरसा में, जाके पढ़ 3rd क्लास। और 1st क्लास कहां जाएगा? अमेरिका जाएगा, बर्तानिया जाएगा, अब बाबा को डंडा करेगा, ओल्ड एज होम में छोड़ देगा। तरसिए क्या करेंगे? अरे पढ़ाया डगडर साहब, तरसिए। अल्लाह का शुक्र है किसी मौलवी ने खुदकुशी नहीं की, सुसाइड नहीं किया। कभी इमाम साहब ने रोड पर मोर्चा नहीं निकाला, जबकि मौलवियों की तनख्वाह कितनी है भाई? कितनी? 5,000 10,000। हम और आप बीड़ी सिगरेट में उतना फेंक देते हैं। 50,000 भी कम है, 1 लाख भी कम है। कमाने वाला एक, खाने वाला एक, कमाने वाले 2, और मौलवियों के अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोग 12 लोग खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। कहां से हो रहा है? कौन खिला रहा है? तो जब से यह हवस पैदा हुई, हाय 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 हाय, और हाय हाय ने कर दिया जिंदगी को बाय 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 बाय। मरते रहिए, कुछ नहीं होगा। सुकून हासिल करना है नमाज में। जो तरीका बताया गया शांति का, वो तरीके से जब तक नहीं आइएगा कुछ नहीं होगा। मस्जिद में देखिए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, जल्दी जल्दी चप्पल लेके भागे लगा, शेर बैठा हुआ खा जाएगा। थोड़ा देर बैठिए, अरे जरा थोड़ा देर बैठिए, मस्जिद में शांति मिलेगी। ये शांति की जगह है। दलील सही मुस्लिम किताब ज़िक्र वद्दुआ हदीस नंबर 2699, वमस्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। जो लोग अल्लाह के घर में बैठते हैं और अल्लाह की किताब पढ़ी जाती है, दूसरी और किताब आप पढ़िए उसमें सुकून नहीं है। अल्लाह की किताब व कुरान,
رحمت ہی رحمت برس رہی ہے، سکون ہی سکون ہے، فرشتے پر بھی چھائے ہوئے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں، سب کا نام لے رہے ہیں، فلانے بابو قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر بنی ہے، میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں، انجینئر بنی ہے، میں انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں، ماسٹر بنی ہے، میں ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، آزادی سے پہلے انگریزوں نے جو بلڈوزر چلائے ہیں وہ مدرسوں پر چلائے ہیں، اسکول پر نہیں چلائے ہیں۔ کیوں ایسا؟ پتا ہے یہ 5% جو ہیں انہی کی وجہ سے کم نام کے مسلمان باقی ہیں۔ ابھی سروے ہوا ہے امریکہ میں، یا کچھ سالوں پہلے سروے ہوا تھا کہ پتا کرو مسلم بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، تو سروے کے بعد یہ پتا چلا یہ اسکول اور کالج میں ہے۔ تو تھنک ٹینک جانتے، تھنک ٹینک نے یہ کہا کہ تم لوگ سب کان میں روئی رکھ کے سو جاؤ، اب کچھ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچے ہمارے ہیں، اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہمارے حساب سے چلیں گے، اور چل ہی رہے۔ بقیہ مدرسے والے کا مسئلہ ہے۔ اور بھائی آج جو ہم اور آپ ایسے چل رہے ہیں، آزمائش جو ہماری ہو رہی ہے، لوٹ کر آئیے اپنے اسلام کی طرف، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف۔ جب تک ہم اور آپ نہیں آئیں گے شانتی نہیں ملے گی۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجیے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم اور آپ جانتے ہیں، مکہ کی گلیوں میں رسہ باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، ہمیں اور آپ کوئی گھسیٹا؟ اور کیا بولتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جس دن کوئی گھسیٹ لے گا اس دن ہم اسلامی کو چھوڑ دیں گے۔ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالت کیا تھی کہ جن کے یہاں وہ تھے، انگارہ آگ جلایا جاتا، پیٹ کو آگ پر رکھا جاتا اور اس سے پیٹ پاتا، اور اس کے بعد آگ بجھ جاتی تب چھوڑا جاتا، یہ سلسلہ چلتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو لوگوں نے کہا کہ خباب ذرا اپنی پیٹھ تو دکھا دیجیے، بولے نا نہیں دکھاؤں گا، ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا کہ اللہ کے راستے میں اس پیٹھ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہی خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کتاب القراء حدیث نمبر 6943، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ہیں، اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کہیں نہیں کرتے، ہمارے لیے مدد کی دعا کیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب سنو، تم سے پہلے کے لوگوں کے حالات کیسے تھے، ان کو پکڑا جاتا، لایا جاتا، گڈھا کھودا جاتا، گڈھے میں ڈالا جاتا، آرا لایا جاتا، سر پر رکھا جاتا، چیر دیا جاتا۔ فما یصدہ ذلک عن یدی، خباب سن لو، اتنا ہی نہیں، لوہے کی کنگھی لائی جاتی، پیٹ میں گھسا دی جاتی، اور اتری اور پچونی اور ہڈی سب سمیت نکال لیا جاتا۔ فما یصدہ ذلک عن یدی، اتنی تکلیف بھی ان لوگوں کو دین سے روکنے والی نہیں تھی۔ یہ آزمائش کے دور میں ہم اور آپ بالکل نہیں ہے میرے بھائیو، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہم اور آپ اچھا کھا رہے ہیں الحمدللہ، روٹی اور بوٹی اچھی مل رہی ہے، شکر گزاری بڑھا دیجئے، اللہ مال کو اور بڑھا دیں گے، اور جتنا مال آئے گا اتنا زیادہ ٹینشن بڑھے گا، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، جتنا پار لگتا ہے اللہ کا نام لیتے رہیے، اور ٹینشن فری رہیے، مسکرانا سیکھیے۔ کیوں مسکرا نہیں رہے ہیں؟ کسی کو چچا کیا حال ہے؟ بہت تکلیف میں ہے۔ کہیے بھیا کیا حال ہے؟ پوچھئے میں، سب لوگ بیمار ہیں۔ کہا بہنی کیا حال ہے؟ چچی ٹھیک ٹھاک؟ بہوا کیا کہیں، سب کتنی ناشکری۔ ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، ہم اور اب ایک دن بیمار پڑے، 18 دن بیمار پڑے، 18 مہینے بیمار پڑے، ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ 18 سال تک بیمار، سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے گا سب سے بڑی دولت ہماری صحت ہے، صحت ہے تو سب صحیح ہے، صحت نہیں ہے تو جس بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے ہم اور آپ 6-5 کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اس کو پہنا رہے ہیں، وہ نہیں پوچھے گا، دعا کرے گا بڑھوا کم مرے گا، بڑھوا مرتا بھی نہیں ہے، بڑھوا کم مرے گا، بس یہ دعا میں لگے ہوئے ہیں تاکہ پورا مال کو ہتھیا لے۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں ایک بیچارہ مر گیا ہے تو اس کے انگوٹھے کو لے کر کاغذ پہ سٹا رہا ہے، اور اس کا کوئی بیٹا ہی ہوگا تاکہ پوری زمین کو ہڑپ لے۔ واہ، جیسے کو تیسا ہونے والا ہے، جیسے کو تیسا ہونے والا، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا، پریشان کرے گا، تو ان کے ساتھ تو مسئلہ ہونے والا۔ تو میرے بھائیو، آزمائش تو آنے والی ہے،
اور آزمائش سے مومن کبھی نہیں گھبراتا، بلکہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جب بھی ایسی آزمائش آئے تو ثابت قدم رکھنا۔ آپ دیکھ لیجئے ایوب علیہ السلام نے کیا کہا، 18 سال تک بیمار ہے۔ اس دعا میں بڑی تاثیر ہے، اگر آپ میں سے جو کوئی بیمار ہے تو یہ دعا پڑھ لیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ آج ہم اور آپ دوا کے چکر میں ہیں، اور ایک جملہ اور کہوں، کسی نے کہا کھانا دوا کی طرح کھائیے ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھانے کی طرح دوا کھانی پڑے گی۔ نہیں سمجھے، کھانا اتنا ہی کھائیے، اب یہ کیا دوا کے کھا لیے رمضان میں، سبحان اللہ الحمدللہ، ایک دم ہاؤس فل، یہاں تک ڈکار پر ڈکار، اور کسی بارات میں جاتے ہیں ہم اور آپ، تو ویسے ہی نہیں جانا چاہیے، جاتے ہیں لے آئٹم لا ادھر، بوٹی لا ادھر، وہ چل ادھر لا، ٹھنڈا بھی لا ادھر لا، چل ادھر لا، کیا گھر پہ نہیں ملتا ہے کہا وہیں جائیں گے کھانے کے لیے؟ کائے کو جاتے ہیں بھائی؟ بیچارہ سود پر لایا ہوگا، قرضہ دے کے لایا ہوگا، زمین بیچ کے لایا ہوگا، اور ہم اور آپ کھا رہے ہیں اور وہیں میں ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اگر پورا کھا لیے تو لوگ مولی صاحب ہے دیکھو صاف کر کے کھا لیا، واہ ارے فیشن، تو کیا حالت ہوگی میرے بھائی ہو؟ آزمائش تو ہے۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہے، دعا کی، اللہ نے ان کی بیماری ختم کر دی، لیکن 18 سال لگ گئے۔ تو آزمائش لمبی ہوگی، گھبرانے کی ضرورت، ٹینشن فری رہیے، ٹینشن فری، جتنے ٹینشن فری رہیں گے اس کا بڑا فائدہ۔ آپ کو معلوم ہے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے، کس کو پکارا اندھیرے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا میں بڑی تاثیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له۔ جو کوئی بھی مسلمان بندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا، اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ پڑھیے، تو ہم اور آپ پڑھواتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، خود پڑھیے، چھوٹی چھوٹی دعا سیکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، کچھ بہنیں ایسی ہیں، بچے نہیں ہو رہے، لوگ بولتے ہیں بوا کب آئے گا، دادا بولنے والا کب آئے گا، دادی بولنے والے کب آئیں گے، یہ جو وہ دادی ہے نا، دادی اور نانی، یہ سب اور عورت کو تنگ کر دیتے، بھائی ان کے ہاتھ میں کا، بھائی عورت کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اللہ جب چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، پریشان کر رکھا ہے، کیا کریں بھائی؟ سب کچھ رپورٹ صحیح ہے، تو اب کیا کرنے کا، دعا میں لگ جائیے، دعا میں لگ جائیے۔ زکریا علیہ السلام دعا میں لگ گئے، ابراہیم علیہ السلام دعا میں لگ گئے، انہونی چیز ہونی ہو گئی، چھوٹی سی دعا، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، بڑا فائدہ ہے، پڑھیے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی دے دیں گے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو ڈرائیور جو تھے وہی باپ تھے، پیچھے وائف بیٹھی تھی اور 2 بچے یا 1 بچے، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا اس کا۔ پولیس والے آئے تو یہ بچے رو رہے تھے بابا کو لپٹ کے، کہ بابا بابا عربی میں رو رہے تھے، تو ایک پولیس والا جو ذمہ دار تھا اس علاقے کا، وہ بھی رونے لگا۔ تو جب رونے لگا تو اس کے دوسرے پولیس والے نے کہا، سر جی اگر آپ ہی روئیے گا تو پھر یہ کیس کیسے ہم اٹھا کے لے جائیں گے، ایسا کیجیے آپ گھر چلے جائیے، ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ گھر چلے گئے۔ تو دوسرے دن پھر فون کیا اپنے ساتھیوں کو، اس کیس کا کیا ہوا، لاش کو بھیج دیے، وہ بچوں کا کیا ہوا، اس عورت کا کیا ہوا، اچھا وہ عورت مصر کی ہے، اس کے بچے بھی وہیں کے ہیں۔ تو ایسا کرتا ہوں، وہ پولیس والا جو تھا، کہ میں اس کی ماں کو اور بچوں کو، یہ دونوں کو مصر بھیج دیتا ہوں، اور وہ خرچہ میرے اوپر۔ اب جب عورت کو پتا چلا کہ میرے لیے اللہ نے اس کا انتظام کرا دیا اور میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں، تو اس نے دعا دی، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ پولیس والے کے پاس بچہ نہیں تھا، بڑی کوشش کیا لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آج کل ہم اور آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، کچھ لوگ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، بچے نہیں رو، لیکن یہ بچے جب باپ سے رو رہے تھے لپٹ کے، تو ان کو بھی آ رہے تھے کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا تو اس سے بھی لپٹ کے روتا، کاش۔ اس عورت کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ پولیس والا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سب پولیس والے خراب نہیں ہیں۔ اپنے یہاں کیا امیج بیٹھی ہو پولیس والے بہت خراب ہوتے، نہیں، پولیس سے محبت کرنا سیکھیے، وہ ہماری سیوا کے لیے ہیں۔ خیر ان کا کچھ رویہ غلط بھی ہوتا کچھ لوگوں کا، سب لوگ ایسے نہیں ہیں۔ دیکھیے اب یہ پولیس والا کتنا اچھا ہے، اس نے وہاں بھیج دیا۔ تو اس عورت نے کہا، جاتے جاتے وہاں پہنچ گئی مصر، پھر اس کو آپ فون کیا ان کو کہ آپ کو بچہ پیدا ضرور ہوگا۔ ان کی فیملی سے رابطہ ہو گیا پولیس والے سے، بولے یہ کیسے ہوگا، کچھ تو دوا دارو،
بولے فلاں فلاں دوا ہے اس کو آپ کھا لیجیے، یعنی آپ کی لیڈیز کھائے گی اور آپ کھائیں گے فلاں فلاں دوا۔ اس نے کھانا شروع کیا، جب کھانا شروع کیا اسی درمیان میں اس عورت نے 2-3 مہینے تک ہر دن دعا میں اپنا وقت لگا دیا، مصر میں بیٹھ کر وہ صرف دعا کر رہی ہے، اے اللہ اس بندے نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اللہ تو میری سن لے اور اس کو تو اولاد دے دے۔ 3 مہینے نہیں گزرے تھے، پھر ادھر سے فون گیا پولیس والے کی طرف سے ان کو، ماشاءاللہ آپ نے جو دوا بتائی ہے میری وائف ماشاءاللہ 19 سے ہے، الحمدللہ بچہ پیدا ہوا۔ تو اس نے کہا اس عورت نے کہ اگر آپ کو تو ابھی ایک ہی ہوا ہے، ابھی کئی بچے پیدا ہوں گے، گھبرائیے نہیں آپ۔ پھر بعد میں پتا چلا، اس نے بتا دیا اصل میں کمال دوا کا نہیں، وہ تو میں نے تسلی کے لیے کچھ دوا کے نام آپ کو لکھوا دیے تھے، کمال اصل دعا کا ہے کہ جب سے میں یہاں آئی ہوں دن رات آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں اور اسی وجہ سے آپ کو بچے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر میں دوا نہ بتاتی تو آپ بھروسہ ہی نہیں کرتے، اس لیے میں نے تسلی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ بھائی ایسے بھی ہیں، بہنیں ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ دعا کریں ان کے لیے، تو دعا سے انہونی چیز ہونی ہو جاتی ہے، اور ان کے لیے یہی آزمائش ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اور سب کی آزمائش چل رہی ہے، لیکن مومن وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، سوسائڈ نہیں کرتا۔ الحمدللہ کسی مولوی نے آج تک سوسائڈ نہیں کیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جبکہ سب سے کم تنخواہ سیلری انہی کی ہے، اور کبھی مولوی لوگ، امام صاحب لوگ روڈ پر نہیں نکلے۔ تو میرے بھائیوں، آزمائش کو ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے زحمت ایک رحمت ہے، گناہ جھر رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ آخری حدیث بیان کر کے رخصت ہوں گا، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2402۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں جن کو آزمائے تھے، بہت تکلیف دیے تھے، ان کو انعام دیں گے۔ جب ان کو انعام مل رہا ہوگا، یود اہل العافیہ، اور دنیا میں جن کو تکلیف نہیں ہوئی ہے وہ دیکھیں گے، کہہ رہے اتنا انعام تکلیف والوں کو اللہ دے رہے ہیں، تو وہ خود کہیں گے اے اللہ کاش کہ تو دنیا میں میرے چمڑے کو تو قینچی سے کٹوا دیتا تو ہمیں بھی یہ انعام ملتا۔ تو ہم اور آپ قینچی سے کٹوائیں گے؟ کوئی نہیں کٹواتا بھائی، تکلیف کو کوئی دعوت نہ دے کہ ہم تکلیف میں آ جائیں، جی نہیں، بس اللہ نے جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، آزمائش آئے گی ہر طریقے سے، صبر 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 صبر، جب تک چلے نہ جائیں قبر۔ بس یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، ان کو بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے تو ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، پوری دنیا کے اندر اللہ امن و شانتی پیدا کر دے۔ ہمارے بھارت دیش میں جو امن و شانتی کی ہوا بنی ہوئی ہے اللہ تو اس کو بچائے رکھ، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، کتاب و سنت پر چلنے والا بنا، اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔